قابل و قدر معزز علماء کرام، عزیز بچوں، ہم عمر دوستوں، معزز بزرگوں، میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابو مائک کھینچے نہ، بس ٹھیک ہے، آواز نہ کھینچے، بس اتنا خیال کیجیے کہ آواز نہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حاضرین و سامعین، بہت دیر سے آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ بات آگے بڑھائی جائے اس سے قبل آئیے پوری عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وعبدہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، جن حضرات کے سامنے جگہ خالی نظر آ رہی ہو ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ جگہ چھوڑ کے بیٹھنے سے بیٹھنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے کہ ہم ایسے امت میں پیدا ہوئے کہ جو امت تو سب سے بعد میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے۔ ہر جگہ آگے ہیں، جنت میں جب داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے اس امت کا داخلہ ہوگا، لیکن بعض جگہوں میں کہیں کہیں ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آئے تو سب سے بعد میں ہیں لیکن جائیں گے سب سے پہلے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آستہ تم پہ کروڑوں درود۔ حاضرین گرامی، اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اولیت اور سبقت حاصل کرنا، فرسٹ پوزیشن پہ آنا، یہ ہمارا نصیبہ ہے، آگے بڑھنا ہمارا نصیبہ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے بڑھ جائیں، یا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں۔ یہ
رفیق درس محب گرامی دیرینہ دوست حضرت حافظ و قاری مفتی محمد اشرف رضا صاحب نظامی علیمی کی محبت رہی، اتنے دور دراز سے، ادر ضلع سے، ادر اسٹیٹ سے علماء کرام شعراء اعظام چل کر آپ کے دائرے محبت میں تشریف لائے، اور اسی محبت کا ایک ٹکڑا کہ میں بھی بغلان کی سرزمین سے چل کر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ شادی کے اس پربہار موقع پر اشرف الانبیاء کا ذکر مفتی اشرف کے در دولت پہ ہو رہا ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بڑے اچھے انداز میں گویا ہوتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، اتنی دھومیں مچی ہوئی ہے آج دنیا کے اندر، وہ ساری دھومیں میرے رسول کا، میرے نبی کا صدقہ ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، اور تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا بالخصوص عالی جناب امان اللہ خان صاحب کو کہ ان کے شہزادے مفتی محمد اشرف رضا نظامی علیمی صاحب کے اس شادی خانہ آبادی کے خوشی کے موقع پر آپ نے اتنی اچھی محفل کا انعقاد کیا۔ حاضرین گرامی، یقیناً 21ویں صدی میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کو لوگ کس طرح کر رہے ہیں، کیسے خوشی منا رہے ہیں، ناچ گانوں سے، ڈانس پارٹیوں سے، ڈی جے کے گھنٹ سے اور دیگر خرافات سے لوگ اپنی شادی کی خوشی مناتے ہیں۔ اب تو ایک ہمارے دوست ہیں کانپور کے آگے کسی شادی میں گئے تھے، بتانے لگے اتنی بھیڑ تھی اس شادی میں، تو میں کہا شادی میں تو بھیڑ ہوتی ہے؟ کہ نہیں حضرت، لوگ ڈی جے منگاتے تھے، بینجو منگاتے تھے، ڈانس کرنے والوں کو منگاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے تو دھراٹے کاٹنے والے بڈھے کو منگا لیا تھا۔ اس کی وجہ سے پورے علاقے کے نوجوان وہاں پہنچ گئے، تو لوگ سوچتے کس کو بلا لیا جائے کہ شادی میں بھیڑ ہو جائے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا صاحب خانہ کو، علی جناب احمد اللہ صاحب کو، اللہ انہیں اپنے امان میں رکھے کہ انہوں نے نہ تو ناچ گانے کا انتظام کیا، نہ ڈانس پارٹی کا انتظام کیا، نہ کسی اور گناہ اور لو کام کا انتظام کیا، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، جب بھی خوشی منائیں گے تو پہلے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منائیں گے، بیٹے کی شادی کی خوشی بعد میں منائیں گے۔ حاضرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ آج میلاد کی محفل یہاں منعقد کی گئی اور ہم اور آپ یہاں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ آپ حضرات ایک مرتبہ اور درود شریف پیش کریں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالی جناب عطا اللہ خان صاحب جو ہمارے محب گرامی رفیق درس کے والد ماجد ہیں، جانکاری مجھے نہیں تھی، ان کے بھائی ہیں امان اللہ صاحب، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال صاحب خانہ تمام کے تمام ان کے گھر والے مبارکبادی کے قابل ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے، کہ سب کا یوگدان ہے، سب کی کوششیں ہیں، سب کا حصہ ہے، سب کی شراکت ہے کہ اتنی اچھی محفل آج منعقد ہوئی ہے۔ حاضرین گرامی، حالات اس وقت پوری دنیا کے کیا ہیں اور بالخصوص ہمارے ملک کے حالات کیا ہے؟ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں، اتنے ناگفتہ حالات ہیں کہ صحیح بات کہتے ہوئے بھی آج لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ آج حق بولتے ہوئے ایک آر محسوس ہو رہی ہے
اور یقیناً حق بات پہ بھی لوگوں کی گرفت ہو جاتی ہے، صحیح بات پہ بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ بہت ساری سچائیاں لوگ جان بوجھ کر مائک پہ نہیں بول پاتے ہیں، ہم بھی نہیں کہہ پاتے ہیں اور بھی نہیں کہہ پاتے ہیں۔ حالات نے ایسا انہیں مجبور کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک مختصر سی قوم ہے ہندوستان کے اندر جس کی تعداد بتائی جاتی ہے 20 سے 25%، لیکن اس 20% سے 80% لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک قوم کہتی ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو، وگرنہ یہ 80% کو رہنے نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک قوم کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ، میری پارٹی میں آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی اختیار کر دو، میرے فالوور بن جاؤ، وگرنہ تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ حالات عجیب و غریب ہے، کہیں ہم سے ڈرایا جا رہا ہے تو کہیں ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہیں قوم کو مجھ سے ڈرایا جا رہا ہے، کہیں قوم کو مجھ سے دھمکایا جا رہا ہے تو کہیں مجھ کو قوم سے ڈرایا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا داروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو مصطفیٰ کے سہارا کافی ہے۔ اور حضرت سرکار نے 100 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حاضرین گرامی، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے امان ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے امان ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ حاضرین گرامی، اس لیے ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، جو مختصر سا وقت ملا ہے انشاءاللہ اس وقت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ لیکن جب ہم غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، آقا کے میلاد کے صدقے میں ملی ہے۔ شادی خانہ آبادی کا موقع ہے لیکن نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ شادی کی نعمت بھی ہمیں نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ مغلہ کون نہیں جانتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شادی کا اتنا اچھا رواج نہیں تھا، رشتے کے اتنا فرق نہیں تھا، رشتے کا امتیاز نہیں تھا۔ جو جس سے چاہتا تھا شادی کر لیتا تھا، نہ بہن کا امتیاز تھا نہ بیٹی کا امتیاز تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے میلاد سے پہلے بیٹے اپنے ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور ماں باپ کا تو احترام اتنا ختم ہو چکا تھا، ماں باپ کا کوئی رسپیکٹ نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا۔ یہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے کہ آج ہم ماں باپ کو جنت سمجھتے ہیں، باپ کو جنت کا دروازہ سمجھتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرتے ہیں۔ ورنہ تاریخ بتاتی ہے کہ اوقاشا کے میدان میں 3 سگے بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 درہم میں لے جا کر بیچ دیا تھا اور 300 درہم کا آپس میں بٹوارا کر لیا تھا۔ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو بعثت کے پہلے کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں جنگ چھڑ جاتی تھی تو اپنے آنے والی نسلوں کو وصیت کر جاتا کہ فلاں برادری سے فلاں قوم سے میری جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کو تم قائم و دائم رکھنا۔ حاضرین گرامی، انسانیت اس طرح سسک رہی تھی، لوگ لوٹ کا مال کھانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، جوا اور شراب کو آسان بنا لیے تھے، لوگ زنا کو معمولی کام سمجھا کرتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ میرے آقا کے میلاد کا صدقہ ہے کہ آقا اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو یہ ساری برائیاں ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن بچیوں کو تم زندہ دفن کرتے ہو وہ بچیاں تمہارے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ بچیاں تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ جن ماں باپ کو تم اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہو، ان ماں باپ کی خدمت کرو، جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن کی زبان میں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے عمل ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور جو کل تک غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، آقا کے میلاد کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور خود تو صحیح راستے پر چلتے ہیں، دوسرے قوموں کو بھی صحیح راستے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ آقا کے میلاد کا نتیجہ ہے، آقا کے میلاد کا انقلاب ہے کہ قلیل مدت کے اندر آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا
عطا کر دیا کہ شاید کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذرے کو ہمدوش سریا کر دیا. امت جرا پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حاضرین گرامی، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہی ہے. آپ کے میلاد ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنے اچھے انداز میں رشتوں کا فرق محسوس کرتے ہیں، محرم اور غیر محرم کا امتیاز رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں. وگرنہ شادی کی کیا حالت تھی، کیا کیسے حالات میں شادیاں ہوا کرتی تھی. جو جسے چاہتا تھا اپنی بیوی بنا لیتا تھا، جس کے ساتھ چاہتا تھا رات گزار دیتا تھا. ایک رات بیوی بناتا تھا، دوسری رات طلاق دے دیا کرتا تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہے کہ آج اتنے اچھے انداز میں ہماری شادیاں ہو رہی ہیں. آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الاخر. آقا نے فرمایا کہ جو نکاح کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، آدھا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یہ کون نکاح کا پیغام دیا، اتنا پروٹوکال کون دیا شادی کو، اتنی اہمیت سے کون اجاگر کیا، اتنا عظیم اتنا گریٹ نکاح تو کس نے بنایا؟ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے اسی نبی نے نکاح کا تحفہ عطا کیا. تو کرنا حاضرین گرامی، آج اگر دیکھا جائے اور صرف نکاح ہی نہیں، دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ سب نبی کے صدقے میں ملی ہیں. پوری زندگی ہم اگر نبی کا میلاد مناتے رہے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں اور اس دنیا کے جانے کے بعد اگر آخرت میں بھی کوئی نعمت کام آنے والی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کام آنے والی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حاضرین گرامی، جو کچھ نعمت ملی ہے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی ہے. اور کیا نہیں ملتا ہے ہمیں مصطفیٰ کے در سے، کیا نہیں ملتا ہے؟ دنیا میں بھی نعمت ملتی ہے، آخرت میں بھی نعمت ملتی ہے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ رات دیگر انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ حضرات ان کی نعت خوانی، ان کے منقبت اور ان کی تقریریں سماعت کریں گے. محب گرامی، رفیق محترم حضرت علامہ مولانا بدر عالم صاحب قبلہ نظامی علیمی بڑے اچھے انداز میں جیسے کہ سرپرستی فرما رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ واقف بھی ہوں گے ان سے. بڑی محنت کر رہے ہیں. جب سے جلسہ شروع ہوا، پروگرام شروع ہوا، ابتدائی محفل ہی سے ہمارے محمد علی نظامی صاحب جو ناظم اعلیٰ بڑی ذمہ داری سے اس محفل کو آگے بڑھا رہے ہیں. یقیناً بڑی محنت ہوتی ہے ناظموں کے سر پہ کسی بھی پروگرام کی، وہ ایک ناظم ہی سمجھ سکتا ہے. حاضرین گرامی، درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھائی جائے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مالِ الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الکریم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا ہے، بہت اچھا موقع ہے، رات جگہ ہے اور رات جگہ میں ایک مزاج ہوتا ہے پوری رات جاگنا ہے. لیکن لوگ خرافات میں جاگا کرتے ہیں، گانے میں جاگا کرتے ہیں اور عورتوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے گانا گانے کا. جو کبھی نہیں گانا گاتی ہیں وہ بھی رات جگہ میں گانا شروع کر دیتی ہیں. گاتے گاتے آواز بیٹھ جاتی ہے، پھر بھی سائیں سائیں کرتے رہتی ہیں لیکن گانا نہیں چھوڑتی ہیں. میں مبارکبادی پیش کروں گا آپ پورے گاؤں والوں کو کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا کہ اس گناہ سے بچ کے آج ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں اور رجعی کے رسم کو بھی ادا کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے ہمیں ساری نعمتیں ملی ہے جس کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں شادی خانہ آبادی کے موقع پر. صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کیسے حال میں حاضر ہوتے ہیں. جنگ میں تیر لگتی ہے آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی آنکھ باہر آ جاتی ہے، آنکھ پھوٹ جاتی ہے، آنکھ کے اندر سے پانی باہر نکل جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہتھیلی رکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کیسے حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے. آپ ہتھیلی میں لے کے آنکھ در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لگ جانے کی وجہ سے قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی، قتادہ کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. سوچیے صحابہ کا ایمان و عقیدہ دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ یؤتی و انما انا قاسم، کہ اللہ نعمتیں دینے والا ہے اور میں محمد ابن عبداللہ اسے بانٹنے والا ہوں.
حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ پھوٹ گئی، آنکھ عطا فرما دیجیے۔ آج کا میڈیکل سائنس جواب دے جائے گا، بڑے بڑے سائنسداں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی مشینیں جواب دے جائے گی کہ پھٹی ہوئی آنکھ کو دوبارہ روشنی عطا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو وکلپ رکھتے ہیں، دو آپشن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں قتادہ اگر اس آگ کے پھوٹ جانے پر صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اب بتاؤ تمہارے سامنے دو آپشن ہے، اے قتادہ تم آگ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ دو وکلپ رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ آپ کے پاس آنکھ لینے کے لیے آیا ہے، آپ اسے آنکھ عطا فرما دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بیان کرتا جاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کو لیتے ہیں اور اپنا لعاب دہن اس آنکھ پر لگا دیتے ہیں، یعنی اپنا دھوپ مبارک اس آنکھ پر لگا دیتے ہیں اور اٹھا کر چشمہ حلق میں اس آنکھ کو رکھ دیتے ہیں، آنکھ کی رکھنے کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ جیسے پہلے تھی ویسے صحیح و سالم ہو جاتی ہے، جس طرح پہلے نظر آتا تھا قتادہ کو ویسے ہی نظر آنے لگا۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قتادہ کے کہنے پر آپ نے آنکھ عطا فرما دی ہے، اب آپ اپنے فضل و کرم سے قتادہ کو جنت بھی عطا فرما دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں قتادہ جس طرح محمد ابن عبداللہ نے تمہیں آنکھ عطا فرما دی ہے، اے قتادہ جاؤ اسی طرح میں نے تمہیں جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے تو تاج الشریعہ سرکار کہتے ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دے وہی جنت خدا کر دے، وہی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ رسالت، واہ واہ ماشاء اللہ۔ حاضرین گرامی، وہ میرے نبی ہیں کہ جو آنکھ دے رہے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ سنے ہوں گے کہ مردہ لوگ آتے تو زندہ ہو کر جاتے تھے، اگر جسم سے روح نکل کر جا رہی ہے میرے نبی کا اشارہ ہو جائے، حکم ہو جائے تو روح پلٹ کر واپس آ جایا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، اس نبی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اس نبی کا چرچا کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی کی ولادت پہ، آپ کے معجزات پر، آپ کے کمالات پر، آپ کے توصیف و تعریف میں اگر گفتگو کی جائے تو یہ زندگی تمام ہو جائے گی، آپ کی گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ حاضرین گرامی، میں بتانا چاہوں گا شادی کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھائی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النادر الجود والکرم وآلہ الکرام ابن کریم علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حاضرین گرامی، آپ اس محفل میں آئے ہیں تو ایک پیغام لے کر جائیں، ایک سندیش لے کر جائیں، ایک میسج لے کر جائیں، ایک تعلیم لے کر جائیں۔ آقا فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کب تک جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر کوئی ایمان والا چاہتا ہے کہ میں سکون سے زندگی گزاروں تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی فکر رکھے کہ میرا بھائی بھی سکون سے زندگی گزارے۔ کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں اچھی اور غذائیں کھاؤں تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ حاضرین گرامی، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن اس کی شادی ہو اور رخصت ہو کر وہ اپنے نئے گھر میں جائے اور پلٹ کے آ کر وہ آپ خوشخبری دے اپنے گھر کی، اپنے سسرال کی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرے نئے ماں باپ بہت اچھے ملے ہیں، میرا بہت خیال کرتے ہیں، میری تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، میرے خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں، اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اچھے پہننے کا انتظام کرتے ہیں، تو حاضرین گرامی بتائیے اس کا بھائی یا اس کے ماں باپ ناراض ہوں گے؟ نہیں، بہت خوش ہوں گے اور دل سے دعائیں دیں گے اور یہ ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہیں گے اللہ ایسا دماغ سب کو عطا فرما دے جس طرح میری بیٹی کو عطا فرمایا ہے، بہت اچھا گھرانہ ملا ہے۔ حاضرین گرامی، لیکن جب پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جب دوسرے کے گھر میں جاتی ہے عیش و آرام کی زندگی گزارتی ہے تو ماں باپ دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب دوسرے کے گھر سے کسی کی بیٹی آتی ہے، ہماری بہو بن کر آتی ہے، ہمارے گھر میں قدم رکھتی ہے، اب جب ہمارا بیٹا اس کا خیال کرتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اس کی خواہشات کو مکمل کرتا ہے، تو وہی ماں باپ جو اپنی بیٹی کے لیے دعائیں دے رہے تھے کل تک، آج بیٹے کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے، یہ تو بیوی کے اشارے پہ ناچنا شروع کر دیا ہے، لگتا ہے دعا تعویذ کا اثر ہو گیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میرے پیارے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے
کرتے ہو وہی اپنی بہو کے لیے پسند کرو. یقیناً جو محبت اپنی بیٹیوں کو تم دیتے ہو وہی محبت اپنی بہو کو دینا شروع کر دو. جو پیار تمہاری بیٹی سے ملتا ہے وہی پیار تمہاری بہو سے ملتا ہوا نظر آئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں سے جھگڑا ختم ہو جائے گا, ہمارے گھروں سے فتنہ فساد ختم ہو جائے گا, ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا اور سنت رسول پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اور جب سنت رسول پر ہمارے گھروں میں عمل ہوگا تو ہمارے گھر میں اتنی برکت ہوگی جس کی طرف اشارہ کرتا ہے شاعر کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حاضرین گرامی, سوچے کبھی غور کریں, جب ہماری بہن بیٹیاں جاتی ہے دوسرے گھر پہ تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ رانی بن کے زندگی گزارے, شہزادی بن کے زندگی گزارے. لیکن جب دوسرے کی بہو بیٹی آتی ہے, جب دوسرے کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے تو اس کے ناز و نین پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اس کے آشائش پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اس کے آرام پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. حاضرین گرامی, آنے والی نئی بہو کو, آنے والے دوسرے کے گھر کی بیٹی کو اگر ہم ماں باپ کا پیار دیں گے یا کہ اسے بیٹی کا پیار دیں گے تو اس سے ہمیں ماں باپ کا پیار ملے گا. اسے اگر بہن کا پیار دیں گے تو ہمیں بھائی کا پیار ملے گا. اور ہماری مائیں بہنیں بھی کان کھول کر سن لے کہ جو محبت, جو پیار اپنے ماں باپ کو تم دیتی ہو وہی نئے گھر میں آباد ہونے والے نئے ماں باپ کو پیار دینا شروع کر دو گی تو یقیناً جو پیار آپ کو اپنے میکے میں ملتا تھا وہی پیار آپ کے سسرال والی زندگی میں ملتا ہوا نظر آئے گا. حاضرین گرامی, آقا فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, جو اپنی بیٹے کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنی بہو کے لیے پسند کرو, جو اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنی بھابھی کے لیے پسند کرو. جتنا عظیم کھانا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنی بیوی کے لیے پسند کرو. جتنا عظیم لباس پہننا اپنے لیے پسند کرتے ہو اتنا عظیم اور قیمتی لباس پہنانا اپنی بیوی کے لیے پسند کرنا اپنی بیٹیوں پہ پسند کرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ خرچہ کرنا اپنے بہو پہ شروع کر دو. یقیناً اس کا فائدہ بہت جلد نظر آئے گا اور ہمارے گھروں سے فتنہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. حاضرین گرامی, یقیناً سوچنے کا مقام ہے, سمجھنے کا مقام ہے. یہ تو ہمارے محب گرامی رفیق درس حضرت حافظ قاری مفتی محمد اشرف صاحب, یہ تو عالم دین ہیں, مفتی ہیں, حافظ قرآن ہیں. انہیں حقوق معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں, بیوی کے حق کیا ہوا کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہیں ماں باپ کا حق بھی معلوم ہے, گھر والوں کا حقوق بھی معلوم ہے. وغیرہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ شادیوں میں خرچہ کر دیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد ایک ہی سال کے بعد وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, وہ فتنہ برپا ہو جاتا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے بیٹے پہ خرچ کر دی ہے وہی بیٹا ماں باپ سے الگ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی, اس لیے ہم شادی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا گھر ویران ہو جائے, بلکہ مصطفیٰ نے تو اس لیے ہمیں شادی کا پیغام دیا ہے کہ شادی کرو تمہارا گھر آباد ہو جائے. حاضرین گرامی, اسی نکاح سے پہلے اگر کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, کوئی لڑکا, کوئی لڑکی ایک ساتھ اور گھومتے ہوئے نظر آئے, کسی سے بات کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ معاشرہ اور سوسائٹی ان کو برا سمجھتا ہے, ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور معاملہ حد سے بڑھ جائے تو پوری سوسائٹی, پورے گاؤں کے لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دیکھیے کتنی برکت ہے نکاح میں سنتی کے جملے میں کہ جب نکاح کا پٹا گلے میں ڈال لیتے ہیں تو جو قوم آج تک دعائیں دے رہی تھی قوم آج دعا دیتے ہوئے نظر آتی ہے. حاضرین, اسی لیے نکاح منعقد کیا گیا, لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں اپنے گھروں سے فتنہ ختم کرنا ہے, ہمیں اپنے گھروں سے لڑائی ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی گرنتھ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی فلمی اسٹار کو کے آئیڈیالوجی کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سیاست دان کے آئیڈیالوجی کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنی رہنمائی کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے کوئی آئیڈیل ہے, تمہارے لیے کوئی نمونہ ہے, تمہارے لیے کسی کی زندگی اور آئیڈیالوجی بن سکتی ہے تو تمہارے رسول کی زندگی ہے, اس زندگی کو اپنا لو, یقیناً دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حاضرین گرامی, ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں, ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. حاضرین گرامی, اگر وقت ہوتا تو بات اور آگے بڑھائی جاتی, گفتگو کو اور طول دیا جاتا, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا
تو آپ حضرات کے روبرو ہوں گے، بات آگے بڑھائی جائے گی۔ میں اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ کہنے بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، معاشرے قوم کے اندر، سوسائٹی کے اندر، برادری کے اندر بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جس سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب اس ذہن میں بات آتی ہے۔ حاضرین نگرامی، ہمیں خود اپنا بات کو بدلنا ہوگا، کوئی فرشتے آ کے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور قرآن خود اعلان فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی قسمت کو نہیں بدلتا ہے، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جو قوم اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جائز مقصد کے تحت صاحب خانہ عالی جناب عطا اللہ خان صاحب نے اور ان کے گھر والوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ انہیں اپنی جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور اس محفل کی اس محفل کا بہترین دنیا و آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ وقت تمام ہوا، مدح بھی باقی ہے، اس سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔